یہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں مڑتا۔ بڑی زبردست ایک بات، ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، بھکاری ہوں، لیکن آپ کے در پر آیا ہوں اور اس در سے سب کچھ لے کر جانا ہے۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیلیا تیرے پاس ہے کیا چیز؟ عرض کرتا حضور ایک پیالہ ہے، کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہوں، آدھا اوپر لے لیتا ہوں، مسجد نبوی کا سما ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو اس کمبل کو خریدے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون ہے جو اس کمبل کو خریدے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں 1 درہم دیتا ہوں۔ فرمایا اس کی قیمت اور بڑھاؤ، 2 پہ آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت درہم اور دینار چلتے تھے، سرکار نے وہ لیے اور فرمایا جاؤ کلہاڑا لے کر آؤ۔ وہ بازار میں گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلہاڑا لے لو، جنگل میں جایا کرو اور لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو اور فروخت کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ جتنے فقیر ہیں یہ فقیر نہیں ہیں۔ اور چین کا ایک مشہور مقولہ ہے جب کسی کو دو تو پھر اس کو حاجت دوبارہ مانگنے کی نہ ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، فقیر آ جائے اس کو مانگنے سے بچانا کیسے ہے۔ سارے پیسے اکٹھے کرو اور اس کو کوئی کام شروع کروا دو۔ فرمایا یہ کلہاڑا لو اور جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو۔ وہ ہر روز جاتا، لکڑیاں لاتا، بازار کے اندر فروخت کرتا۔ ہمارے ہاں تو ہڈ حرام زیادہ ہے نا، جن کو فریق کا کھانے کو مل رہا ہے اس نے کام کیا کرنا ہے۔ ہمیں قرضہ دینے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو قرضہ دیتے ہیں جہاں کے لوگ خود پسند ہوں اور زیادہ فری رہتے ہوں۔ ہم کبھی بھی محنت والے ملک کو، محنت کرنے والے ملک کو قرضہ نہیں دیتے۔ قرضہ لیتا بھی وہی ہے جو محنت نہیں کرتا۔ اب یہ مت سوچیں محنتی بندہ جو ہے وہ قرضہ لے، وہ دیہاڑی پہ چلا جائے گا، شام کو 1000 روپے لے آئے گا لیکن قرضہ نہیں لے گا۔ ہمارے ادھر فقیر ہم نے خود بنائے ہیں، زیادہ بنائے ہیں۔ اور وہ آفتاب اقبال نے کہا تھا کہ دینے والے کا ہاتھ کاٹو، دینے والوں نے فقیر زیادہ کر دیے۔ جتنا ہمارے فقیر جمع کرتے ہیں نا ہر روز، 1 مہینے کی کمائی سے اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کو پتا ہے کہ فری رہنا ہے، اچھی کھانا ہے، اچھا کھانا ہے اور جانا ہے، بس ہاتھ کرنا 10-20 روپے مل جائیں گے۔ آج کل فقیر بھی کہتے ہیں میں تو 100 ہی لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا
نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، مانگنے والے سے اوپر والا ہاتھ دینے والا بہتر ہے۔ اور قیامت والے دن ذلت والا وہ شخص ہوگا جو مانگنے والا ہوگا، عزت اسی کو ملے گی جس نے دنیا میں دیا ہوگا۔ صحابی عرض کرتے ہیں میں ہر روز جاتا، لکڑیاں لے کر آتا، بازار میں فروخت کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے 10 درہم پیش کیے۔ یا رسول اللہ، یہ صحابہ صفہ کے لیے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو شخص لینے کے لیے آیا تھا، فقیر تھا، وقت ایک آیا، 1 مہینے کے اندر وہ دینے کے قابل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو بابا جی سرکار پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساتھ ہی گجر آتا ہے، وہاں کے لوگ کیونکہ فقیرانہ انداز تھا ان کا، وہ آتے اجتماعی دعا پہ بڑا کھاتے۔ تو بابا جی سرکار کو کئی لوگوں نے کہا جی یہ کھاتے ہیں، آتے ہیں اور مہمانوں کے لیے یہ کھانا ہوتا ہے، طالب علموں کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہی فقیر جو ہے نا، یہ جو لوگ آتے ہیں، یہ گجر جو آتے ہیں، یہ گجر ہاتے سے جو لوگ آتے ہیں، یہ ایک دن ایسا آئے گا یہ لوگ خود خرچ کریں گے۔ 2013 کی بات ہے، ہم موجود تھے، تو انہوں نے کتنی دے کے کہے کہ ہم خود دیں گے اس مرتبہ۔ کیوں؟ کیونکہ روکا نہیں ہے، کھائیں، لنگر فقیروں کا چلتا رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں مزارات پہ جائیں، اب کسی در پہ جائیں، اب کسی عالم کے پاس جائیں، فقیروں کے پاس جائیں، کبھی بھی وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ کھلائیں گے آپ کو۔ اور آج کل مولویوں کی تنخواہیں بھی اتنی ہیں ماشاءاللہ، ہم اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں تو مولویوں کو ہم نے کیا دینا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کا دامن جس مولوی نے بھی چھوڑ دیا نا، وہ بھی بدنام ہو جائے گا، وہ بھی آخرت تباہ کر بیٹھے گا، دنیا تو تباہ ہونی ہے۔ لیکن صبر ہے۔ آج مجھے کوئی بتا دے 10,000 روپے سے کسی کا گزارا ہوتا ہے؟ اور 10,000 روپے تو آپ کے بچوں کا دودھ آتا ہے، اور مولویوں کا تنخواہ 10,000 دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا شعور آ رہا ہے، لوگ مثال کے طور پر اب علماء کی تنخواہیں زیادہ ہو رہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اگر ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو ان کا کیسے ہوتا ہوگا۔ اب دور بدل رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ نہیں بدل رہا، ابھی کم لوگ بدلے ہیں انتظامیہ والے جو کہتے ہیں کہ یار عالم کی خدمت زیادہ کریں، لیکن زیادہ تر تو ایسے ہی آتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس جو ہے نا وہ ہمیں ہی دے دے۔ مولوی صاحب کوئی چیز نہیں لے لینا تو سب کی نظر ہوتی ہے یہ لے لیا، فلاں لے لیا، اپنی طرف نہیں دیکھنا ہوتا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو یہ کام پہ لگا دیا، اور جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا سفر۔ مولوی اسلم نے کہا تھا کہ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والے کے سر اونچے نہیں ہوتے۔ یہ مانگنے والے کا سر کبھی اونچا نہیں ہوتا،
ہمیشہ دینے والے کا سر اونچا ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا، میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک دیجئے اسے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ بشیر بدر نے کہا تھا کہ میں تو اپنے خدا سے ہی مانگتا ہوں، یہ بھیک اسے دو جس کا خدا نہیں ہے۔ ہمیں تو مانگنا بھی خدا سے بھی نہیں آتا۔ اچھا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ ہمیشہ سر جھکا کے جیتی ہیں۔ جو دونوں ہاتھوں سے کماتے ہیں ہمیشہ وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کو سود پہ لگایا ہے گورنمنٹ نے، اب انتظار کر رہے ہیں فلاں سے پیسے ملک سے آئیں گے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اتنے ذرائع ہیں، اگر ہم وہ نمک، کوئلہ، یہ اتنا ہے کہ اگر ہم پورا پاکستان ان دو کی تجارت کرنا شروع کر دینا تو سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے اس طرف نہیں آنا، ہم نے کہنا غریب نیچے ہے تو نیچے ہی رہے، ہماری بس ٹھک بنی رہی۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکڑیوں پر اس کو لگا دیا، اور وہ عبد الرزاق واحدی، یہ ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اب پہلے تیار تو ہو کہ میں نے کچھ کرنا بھی ہے، اب مانگنے پہ لگے، محنت کرو گے تو کبھی بھی آپ بھوکے نہیں مرو گے۔ اور اپنی مٹی، بعض لوگ کہتے ہیں ہم باہر جائیں گے، باہر سے پیسہ کمائیں گے، یہ کریں گے۔ وہاں پہ پتوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جیسے درختوں کے ساتھ جیسے پتے ہیں، پیسے وہاں سے ویسے ملتے ہیں پیسے، بس توڑنے ہی ہیں، بس پاکستان میں بھیج دینے ہیں۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، یہ اقبال عظیم نے کہا تھا کہ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہم نے یہ کہہ دیا پردیس جائیں گے، وہاں سے ادھر کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہ ہمارے میٹرک کروا لیتے، ایف اے بی اے ایم اے، اچھا 2 4 سال وہ اسی پہ ہے، نوکری ملے گی پھر نوکری کریں گے۔ اب پڑھا بھی اس لیے کہ میں نوکر بنوں، اسی پہ لگے ہوئے نوکری ملے گی تو میں کچھ کروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو محنتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نوکری نال پھر ویکھی جائے گی، پھر دیکھ لیں گے نوکری کی، کام کرتے رہیں، نوکری اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو کام تو کریں نا۔ والدین بھی 5 سال انتظار کرتے ہیں کہ یہ نوکری لگے گا تو اس کی شادی کریں گے، جب وہ نوکری لگتا ہے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، ساتھ یہ آنے والی کہتی ہے جو کماتا ہے ادھر ہی لا، ماں باپ کو چھوڑ دے۔ اب جس نے محنت پیسہ لگایا ہوتا ہے، جس ماں باپ نے، اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ سارا پیسہ، پھر ماں باپ ادھر کمرے میں رو رہا ہوتا ہے، شادی کی ہے، بچہ بگڑ گیا ہے۔ اب شادی اس حساب سے محنتی اس کو بنا دینا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ اولاد پہ بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کمائے گا تو کھلائے گا۔ خود محنت کریں، آپ بوڑھے بھی ہو جائیں محنت کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ محنت اولاد کرے، اولاد کے پاس جتنی محنت ہے پھر اس نے جتنا کمانا ہے اس کے حساب سے ہی دینا ہے۔ بہرحال زندگی کے اندر کوئی لمحہ آخری وقت بھی آ جائے تو محنت سے ہاتھ نہیں پیچھے کرنا۔ آپ نے اولاد کہتی رہے بابا بیٹھ جا، وہ بابے کو بٹھا نہیں رہے ہوتے، بابے کو مارنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ چلتے رہیں، تندرست رہیں، موت تو جب آنی ہے، چارپائی سے اچھا ہے بندہ سفر کے اندر ہی مر جائے، لیکن ورک کرتے رہیں، آپ کے جسم کا خون بھی ورک کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بابے نے بٹھا دو جی۔ بہرحال
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو سلیقہ سکھایا کہ بجائے اس کے تو مانگتا پھرتا رہے، جاؤ یہ کلہاڑا لے اور جا کے لکڑیاں کاٹ کے لایا کر اور آ کے پھر لوگوں کو بیچ کر گزارا کر۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہینے کے بعد آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے کپڑے بھی لے لیے ہیں، اپنے بھی لے لیے ہیں، یا رسول اللہ یہ میں کچھ پیسے لایا ہوں اصحاب صفہ کے لیے، بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے لایا ہوں۔ بہرحال نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اب یہ نہ دیکھ کہ مرنا تو ہے نا سب نے، جینا بھی ہے سب نے، لیکن جب بندہ محنت کرے پھر اگر چوٹ آ جائے تو پھر جو ہے وہ بندے کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پنکھے چلا دو یار، آپ چلا لو، ہاں پنکھے گرمی ہے چلا لو۔ بہرحال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب محنتی بندہ ہونا چاہیے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ایک بشیر ساربان کراچی کا تھا، اور 1961 کے اندر 20 مئی کو 1961 کے اندر یہ امریکہ کا صدر آیا تھا پاکستان کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ یہ بشیر ساربان جو تھا یہ رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ اس نے کہا یار، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اس نے کہا ہاں میرے بچے زیادہ گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تم مانگ لیتے کسی سے، مانگ کے گزارا کر لیتے۔ اس نے کہا نہیں، میرے محبوب نے فرمایا ہے نیچے والا ہاتھ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، میں خود محنت کر لوں گا لیکن کسی سے مانگوں گا نہیں۔ لیکن کیا ہے ہمارے ہاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص ہوگا جس کے آمدنی تو کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاتا، حلال ہی کھلاتا ہے۔ ہم نے کیا اسی طاغ میں لگے رہتے ہیں، پر حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، جو حرام کھانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رو رو کر دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں حرام کھا کے آئے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے پھر دعا قبول نہیں ہوئی۔ پہلے وہ حرام کو نکال، توبہ کر، پھر آنا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ سود جو ہے وہ ملت کو چاٹ گیا ہے، ہماری جو ملت ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، جو سود کھاتے ہیں، سود کا آج تو 99%، آج سے میں نے 9 سال پہلے کہا تھا ابھی 95% ہمارے گھروں میں سود پہنچا ہے، اب 99.99% آ گیا سود ہمارے گھروں میں، وہ 1% بچا ہے زیرو کے حساب سے۔ اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا چودھری بنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں چودھری بنے، ایویں چودھری بنے پھر ٹھوک ایویں بنائی پھر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، سود کھانے والے، فرمایا سود کا ادنا گناہ 30 بار ماں کے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرے؟ یہ سود کا ادنا گناہ جو سود کھاتے ہیں، یہ سارے ملوث ہیں، سود کھلانے والے، کھانے والے سارے، ادھر ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا سود کا ادنا گناہ 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ سود کا 1 پیسہ لینا اتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جو سود کو چھوتا ہے، کھاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اب دیکھیں ہماری دعائیں، ادھر ہم سود کھا رہے ہیں، ادھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ یہ کر دے، فلاں کر دے، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ادھر ماں کے ساتھ زنا بھی کر رہے ہیں، ماں کو بوٹیاں بھی کھلا رہے ہیں، روٹیاں بھی کھلا رہے ہیں۔ 30 بار سب سے ادنا گناہ ہے۔ وہ جو شخص ہے اس کو مذاق نہ سمجھیں، سرکار کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہم 99% میں کہتا ہوں سود پہ لوگ لگے ہوئے، اسی کو ٹھیک ہے جی کوئی نہیں جی جائز جی ضرورت سی۔ سرکار کا فرمان ہے سب سے اس کا بڑا گناہ تو پتہ سرکار نے کیا فرمایا ہوگا، سب سے ادنا چھوٹا گناہ اس کا یہ ہے کہ 30 بار بندہ ماں کے ساتھ زنا کرے۔ 30 بار 30 بار زنا کرے اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ سود کھانے والے اس کی طرف توجہ دیں، سرکار نے کیا فرمایا، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے تے کتھے نے تیرے کر دے۔ یہ تو پتہ چلے گا اس دن کہ جنہ لئی ہم یہ سارے کام کرتے رہیں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ اور کسی نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش۔ تو یہ کہنے والے کہہ دیں سرکار کا فرمان جو آپ کے ذہن میں ہے قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں۔ آج آپ کے پاس یہ عمل پہنچا، اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے فلاں بندہ سود کھاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے سرکار کا فرمان ہے 30 بار، جس نے اپنی ماں کو زنا سے نہیں چھوڑا وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ سود کھانے والے کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے اس نے تیرا کیا سوچنا ہے؟ اس کے گھر کا پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر علم ہو جائے، علم نہیں ہے تو پھر اور بات ہے۔ نہیں علم تھا کہ کسی نے سود لے کر کھایا ہے وہ علیحدہ بات تھی، لیکن کھا لیا، پتہ چل گیا کہ اس نے سود کھایا ہے، اس کے گھر کا پانی بھی نہ پی، ورنہ عذاب کے اندر تو بھی آ جائے گا۔ اور پھر یہ کلمہ توحید، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے غداری بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دعوے بھی کر رہے ہیں بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ مومن کی جو اس وقت حالت ہو گئی ہے نا، یہ پہلے نہیں تھی۔ اب دیکھیں سرکار کے دور میں 3 سال لوگوں نے یہ جنگلوں میں گزارا کیا گھاس کھا کے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فلاں سے ہم سود نہ لے لیں، گزارا ہو جائے گا، پھر دیتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ یا کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی راہ نکالو، مال آنا چاہیے جس طریقے سے مرضی آنا چاہیے، جھوٹ بولیں، مانتوں میں خیانت کریں، گیڑا دیں کسی کو، یا جیسے بھی آنا چاہیے ہمارے پاس مال آئے۔ سرکار کو تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مر جائیں گے، یہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب توقع ہم نے رکھی ہوئی ہے جنت ہمارے لیے ہی ہے، جنتوں والے کام تو کیے نہیں ہے ہم نے۔ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، مولوی کی 4 باتیں سن کے ادھر سے کان ایسے مار کے باہر نکل جاتے ہیں، چلو ہفتے بعد آوا کے مولوی نے جڑا بولدا بولن دیو۔ عمل تو ہم سے خالی ہے، ہم عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ عمل سے زندگی بننی ہے۔ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ کے لیے ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں تو مومن کے ساتھ دشمنی اچھی بات نہیں ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر بیٹھے۔ اور پھر شراب، شادیوں پہ شراب چلتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا شرابی کا، سرکار نے شرابی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھایا؟ فرمایا قیامت کے دن جس طریقے سے یہ مرا ہے، قیامت والے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی یہ شراب کی۔ اور جو سود والا مر گیا، اس کے تو سارے جسم کے اندر سود ہے، اس نے کھایا سود، پیا سود، اور جو ایسے مر گیا اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی تو شراب پینے والے کا یہ حال ہے، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، اس نے شراب پی ہوگی۔ سرکار نے ساتھ فرمایا شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے حوالے سے کوئی اور بھی کردار ادا کرنے والا، یہ سب لعنتی ہیں، سرکار نے فرمایا۔ ہم نے تو شراب کو سمجھا کچھ نہیں، بات ٹھیک ہے جی، ایمان کو ہم نے ایک طرف چودھری بن جانے، دو چار آنے آ گئے تو چودھری بن گئے۔ چودھری وہی ہے اللہ کے نزدیک، سرکار نے فرمایا تقوی پر چودھری بنتا ہے بندہ۔ اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے جس کا دل اچھا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی، اللہ کو مانا تو پھر پورا مانا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ہم بتوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ادھر سے ہم رب رب بھی کر رہے ہیں، ادھر سے دیوا دیوا بھی کر رہے ہیں، ادھر سے رب رب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، ایمان میں آنا ہے اسلام میں تو پورے پورے آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی، اسلام کے اندر جب آتے ہو، اسلام اپنے قوانین رکھتا ہے کہ اس قوانین کے ساتھ تم نے چلنا ہے۔ یہ جس کی رگوں رگوں میں یہ ساری چیزیں پڑ جائیں، ان کو کیا واعظ نصیحت کیا کریں ہم؟ اس کو ایک کسی جگہ پہ بھی نہیں کھڑکے گی، کھڑکتی اس کو ہی ہے جس کو خوف خدا ہے۔ یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج اگر اسرائیل نے چھری لگا دی نا تو پھر جنہ لئی تو پاپ کمائے تے کتھے نے تیرے کر دے، کسی نے یہ بھی نہیں یہ کہنا سودی تھا مر گیا، شرابی تھا مر گیا، زانی تھا مر گیا، یہ فلاں تھا مر گیا، اچھا اخلاق نہیں تھا مر گیا۔ لوگ دعا کرتے ہیں، سرکار کے پاس سے جنازہ گزرے، 2 جنازے، ایک ہے سرکار صدقتا، اچھا ہوا، سچا ہوا، پھر یہی الفاظ۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اچھا جنازہ گزرا تو پھر بھی، برا جنازہ گزرا تو پھر بھی؟ فرمایا ہاں اچھا گزرا تو جلدی اپنا ٹھکانہ جنت میں چلا جائے، برا اگر گزرا اچھا ہوا یہ زمین والے اس سے پاک ہو گئے، ورنہ زمین والوں کو عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، چاروں میں سے کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی جواریہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جس وقت تم سود کو محسوس کرو گے، ہر گھر کے اندر پہنچے گا سود، ہر گھر کے اندر۔ اب دیکھ لیں، موبائل ہمارے پاس ہے، موبائل فوری ضرورت پڑی ایڈوانس منگوایا، ایڈوانس یہ بھی سود ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا یار ایڈوانس بھی ہم منگواتے ہیں، یہ بھی سود ہے؟ نہیں جی ضرورت تھی، ضرورت کے وقت رب امتحان لیتا ہے نا اپنے بندوں کا، کہ یہ دیکھنا، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جگہ دی شادی بیاہوں پہ کے لیے، جس نے جگہ دی اپنے گھر کو دیا، کوئی نہیں جی فنکشن کر لو، کوئی نہیں پیو شراب کنجر خانہ کرو، خسرے نچاؤ فلاں کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا جس نے جگہ بھی مہیا کی، اللہ اور اس کے رسول کی اس پر بھی لعنت ہے۔ جس نے شراب پی نہیں ہے، جس نے برتن دیا اپنے گھر سے، یہ پانی لیا، وہ پانی کے لیے برتن دیا تھا، اس نے شراب ڈال دی،
اور فرمایا اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس کو پتا تھا اس نے شراب والے کام کر، انہوں نے شراب چلانی ہے۔ اب جس شادیوں پہ خسرے ناچیں، شراب پی جائے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں یار گھر نہیں، بیٹی کا گھر نہیں بنا، بیٹی کا گھر نہیں بنا، بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ نافرمان تو خود ہونے ہیں جن کی رگوں رگوں میں آپ نے بے حیائی ڈال دی ہے، خون جیسے شراب ڈال دی ہے۔ اس نے بے حیائی ہونا، اور کیسے؟ وہ سکندر اعظم رومی تھوڑا ہوگا، وہ ذوالقرنین تھوڑا ہوگا، غوث اعظم تھوڑا بنے گا، وہ تو ویسے ہی ہوگا۔ اور تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، یہ کسی انگریز نے کہا تھا۔ ہماری مائیں نہ کبھی کسی نے پوچھا یار، کبھی اپنے گریبان میں ہم سارے جاتی لگائے نا، ہماری مائیں نے یا باپ نے کبھی پوچھا ہے ہم سے بیٹا آپ کی تنخواہ تو 10,000 ہے تو یہ 20,000 کہاں سے لاتے ہو؟ ماں تو کہتی ہے بس آئے۔ کبھی کسی کی بیگم نے پوچھا یار تیری تنخواہ تو 10,000 ہے، یار 50,000 تنخواہ، یہ لاکھ کا سامان کہاں سے آ گیا؟ ہمارے بس آنا چاہیے حرام آئے حلال، حرام اور حلال کی تمیز ختم، بس ہم نے کہا بس کھانا پینا پہنچ کر۔ کوئی اس دور میں بھی یہ دور وہی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اخراجات بہت ہے، یہ بہت ہے، یہ نہ کرے تو یہ نہیں، قسم سے سودا نہ بیچے تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ قسموں سے ہی سودا بیچتے تھے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے بھی جاتی لگایا کرے کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے، ابھی بھی ہوش نہیں آیا اور کہاں ہم نے جانا ہے، بس ٹانگیں ہماری قبر میں پہنچ گئی ہیں۔ 3 نشانیاں یعقوب علیہ السلام، 3 نشانیاں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب مجھے موت آئے تو مجھے کوئی نشانی بتا دینا تاکہ میں تیاری کر لوں۔ اسرائیل آیا، چلو بھئی تیاری کرو، چلو اب موت آ گئی ہے۔ اس نے کہا نشانیاں تو بتائی نہیں۔ میں نشانیاں کیا بتانے، سفید بال نہیں آئے آپ کے، ہڈیاں کھڑکن۔ بلے شاہ نے کہا تھا اجو بھی بدرو باز نام ہے، مڑ گیا تیرا لک۔ تو یہ سفید بال ابھی قبروں میں منہ چلے گئے، ٹانگیں پھنس گئی ہیں قبروں کے اندر۔ میں اب سب نشانیاں یہ ہیں، پہلی نشانی یہ سفید بال، جس کا ایک بال بھی سفید آ گیا وہ غور کرے کہ اب موت آ گئی ہے۔ نشانی پہلی اللہ نے تمہیں بتا دی ہے کہ اب تیرا وقت قریب ہے۔ وہ وقت تو جوانوں کا بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بدیوں سے باز نہ آئیں تو پھر ہماری پکڑ زیادہ ہوگی۔ دوسری نشانی تیرا لک مڑ گیا تھا، تیری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ 3 نشانیاں یعقوب علیہ السلام کو فرمایا اب تو وقت آ گیا ہے۔ یہ نشانیاں تو بعد میں، اب عمر کتنی رہ گئی ہے، اب حساب کبھی لگائیں، اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ ہر روز 1440 منٹ ہم گزارتے ہیں، منٹوں میں حساب لیں۔ اللہ نے ہم سے منٹوں سکنٹوں کا حساب لینا ہے۔ ایک دم غافل تے 100 دم کافر دا سوال لینا ہے، ہم سے پوچھے جانا ہے ہم نے زندگی کہاں گزاری ہے۔ یہ زندگی ایسے نہیں ملی ہمیں، ہم نے خود مانگا یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیری فرما برداری کریں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کریں، ہم کہہ کے آئے ہیں۔ عالم ارواح میں ہم تھے تو ہم نے یہ وعدہ اللہ سے کر کے پھر آئے ہیں دنیا میں۔ حرام کماون نہیں آئے ہیں دنیا سے، حرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دنیا کو مومن خراب کرنے کے لیے نہیں آتا، مومن تو سوارنے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے خود کافروں والے کام شروع کر لیے، ہم نے سوارنا کیا ہے؟ بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ شاباش ہونی چاہیے، واہ واہ کیا بات ہے، کوٹھی بنا لیے جی، واہ واہ کیا بات ہے جی، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، فلاں کر لیا۔ اب اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ 1440 منٹوں کا حساب، 84,400 سکنٹ ہم روزانہ گزارتے، اس کا حساب اللہ ہم سے سکنٹوں کا لے لے۔ ہاں بھی بندیا ہم نے تمہیں سانسیں بھی 84,400 ہر روز دی تھی، ان سانسوں کا حساب دے تو کدھر بات چلی جائے گی۔
ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تو اس کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے معاف کر دے، لیکن ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی برے کاموں کی۔ زانی ہم بن گئے، شرابی ہم بن گئے، سود کا کام ہم نے شروع کر دیا، زنا ہم نے، چوری کا مال ہم نے بیچا، اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے ہم نے مال کو تجارت پہ لگا دیا۔ قسمیں خدا دی، میں نے تو بچ دے کچھ نہیں۔ یار تم سے کسی نے کہا قسمیں اٹھاؤ؟ برحال آخر میں وہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کوئی اجمی بندہ اور کوئی جاہل بندہ ہمارے بازاروں میں تجارت نہ کرے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جس کو علم نہیں ہے نا تجارت کا، وہ ایک دن آئے گا سودی کاروبار شروع کر لے گا۔ آج ہمارے بازاروں میں کام کون کر رہے ہیں؟ جن کو نہ حلال اور حرام کا پتہ ہی نہیں ہے، حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، تجارت کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے۔ شریعت نے تجارت کے اصول کیا بتائے ہیں؟ یہ بجلی والا اٹھے، اور جس کو میں بتا سکتا ہوں کہ بجلی کے کاروبار میں سرکار نے کیا فرمایا، کس طرح سے کرانے والا اٹھے، اس کو بھی بتا سکتے ہیں سرکار کے فرمان۔ ہر بارے میں سرکار کے فرمان موجود ہیں کہ کون بندہ کس طریقے سے تجارت کرے۔ ہم نے سمجھا بس اسلام نے صرف اتنا بتا دیا، نماز پڑھ لو آپ کا حساب مکمل ہو گیا، نماز میں 5 بھی نہیں پڑھنی، جمعہ پڑھ لو بس۔ گھر میں نماز پڑھنے سے سوچے، ہم کہتے ہیں کسی کو میں نے کہا نماز پڑھا کر، گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نبینے تھے، 6 عذر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، 6 عذر۔ یہ 6 عذر سنو کیا اس نے پیش کیے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو نماز کے قریب نہیں جاتے نا، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے بس پڑھ لی ہے۔ 2 نمبر پیروں نے آپ کو کدھر لگا دیا، ہم خود کس طرف چلے گئے؟ 6 عذر پیش کی، یا رسول اللہ میں نبینا ہوں، آنکھیں نظر نہیں آتی، کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ فرمایا اذان سنتے ہو؟ یا رسول اللہ سنتا۔ فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھا کر۔ یا رسول اللہ راستے میں کچھ جانور ہوتے ہیں، تھوڑا سا دور سے آتا ہوں، میں اذان سنتا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں۔ میں مسجد میں آیا کہ یا رسول اللہ کوئی چھوڑنے والا بچہ نہیں ہوتا مجھے گھر سے، میں نبینا ہوں، میں اذان سنتا ہے نا؟ یا رسول سنتا ہوں۔ فرمایا مسجد میں آیا کر۔ ہم نے جو مرضی فتوے، یہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ جملہ ہم بولتے ہیں۔